چارلز کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ درمیانی دروازے کے پاس ماریا کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور چمک رہا تھا جس کا رخ چارلز کی طرف تھا۔ تم پھر آ گئی ہو؟ ہاں، تاکہ تم فرار نہ ہو سکو۔ ہم، تم میں اتنی طاقت کہاں کہ مجھے روک سکو؟ اگر اتنی جرت ہوتی تو بھاگنے کے بجائے میرا مقابلہ کرتی۔ میں بھاگی نہیں تھی، یہیں تھی، عقل کے اندھے۔ مگر تم نے پردہ ہٹا کر دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ کیا تم پردے کے پیچھے تھی؟ ہاں۔ اب تم بریف کیس فرش پر رکھ کر ہاتھ بلند کر لو۔ تم تم اب میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکو گی۔ چارلز نے بریف کیس فرش پر رکھا اور دونوں ہاتھ ماریا کی طرف دراز کر دیے۔ وہ تیزی سے بائیں جانے ہٹ گئی۔ چارلز بھی اسی طرف مڑ گیا، مگر اسی لمحے پردے میں سے ایک سرخ انگارہ چارلز کی طرف لپکا اور اس کے دائیں ہاتھ میں سوراخ ہو گیا۔ اس کے حلق سے تیز کرا نکلی اور وہ زخمی ہاتھ کو پکڑ کر پردے کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے پردہ ہٹا اور ایک ریوالور والا سامنے آ گیا۔ علی عمران، تم؟ ہاں، میں ماریا کی مروت میں چلا آیا۔ اس کی مروت میں تم مارے بھی جاؤ گے عمران؟ کیوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں، تمہارے قیمتی پردے میں گولی سے جو سوراخ ہوا ہے وہ میں پورا کر دوں گا۔ جیل میں تمہیں جیسا نیا پردہ مل جائے گا۔ بکو مت، تم نے کارلوس کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اور وہاں قبضہ کر کے جو غلطی کی اس کی سزا موت ہے۔ میں ماریا کے ساتھ تمہیں بھی فنا کرنے کا عزم کر چکا ہوں۔ شاید تمہیں اپنی چنگاریوں والے شعبے پر بہت بھروسہ ہے، لیکن تمہاری چنگاریاں پہلے بھی ماریا کو نقصان نہ پہنچا سکی اور اب بھی ان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ البتہ میرے ریوالور سے نکلنے والی ایک ہی چنگاری تمہارے لیے جہنم کی آگ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بجائے جیل کی دال کا مزہ لو۔ فضول بکواس بند کرو۔ مجھے کرائمیا اور یورپ کی پولیس گرفتار نہیں کر سکی تو تم کیسے کرو گے؟ جادو سے، میجک پاور سے، اور تم جانتے ہو کہ میجک پاور کا کوئی توڑ نہیں۔ عمران نے دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو چارلز چونک پڑا۔ ماریو اور عمران کے ریوالورز کا رخ اسی کی جانب تھا۔ دروازے کے پاس آ کر عمران نے دروازے کا بولٹ چڑھائی تھا کہ چارلز نے یکدم جیب سے ریوالور نکال لیا، مگر اسی لمحے ماریا کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا۔ ماریا کے ریوالور کی گولی اس کے ریوالور کی نال سے ٹکرائی۔ چارلز نے قہر آلود نظروں سے ماریا کو دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا ماریا۔ وہ اس کی طرف جھپٹا، مگر اسی لمحے عمران نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس نے اس کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر ماری۔ چارلز کراہتا ہوا فرش پر گرا، لیکن فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا اور عمران کی طرف جھپٹا۔ تم ایک کمزور لڑکی پر کیوں غضبناک ہو رہے ہو؟ آخر اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے لمحے اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے یکدم جھکائی دے کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ چارلز فرش پر گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے عمران نے آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں ٹھوکر ماری۔ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ محفوظ ہے، اور اس وقت مزے سے میرے فلیٹ میں آغا سلیمان پاشا کے شاعرانہ مزاج اور رومانٹک جملوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ کیا ماریا تمہارے فلیٹ پر ہے؟ چارلز نے چونکتے ہوئے کہا، جلدی سے اٹھ بیٹھا، مگر فوراً عمران نے دوسری ٹھوکر مار دیکھ کر اسے دوبارہ زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، تمہارے ذہن میں اس کا خوف اتنا سوار ہے کہ تم نے ماریا کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر تم غور کرتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ ماریا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبزی مائل ہے، جبکہ انٹرپول کی ماریا کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہے فائٹر لیڈی مس جولیانا فائٹر۔ عمران نے چارلز کے زخمی ہاتھ پر جوتے کی ایڑی رکھ کر دباؤ ڈال دیا۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور اس نے تڑپتے ہوئے عمران کی پنڈلی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر عمران نے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے چہرے پہ ماری۔ چارلز نے چیختے ہوئے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی لمحے دروازے پر کوئی زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ فائٹر لیڈی، تم اسے دیکھو، اگر یہ اٹھنے کی کوشش کرے تو اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دینا۔ عمران نے ماریا سے کہا، جو دراصل جولیا ہی تھی۔ جولیا نے قریب آ کر چارلز پر ریوالور تان لیا۔ عمران نے چارلز کی طرف پشت کر کے وائس ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو صدیقی، عمران کالنگ، اوور۔ یس عمران صاحب، صدیقی اٹینڈنگ ہوں، اوور۔ نیچے آ جاؤ، بڑے دروازے والے کمرے میں، اوپر تو کوئی نہیں آیا، اوور۔ 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک مارا گیا اور دوسرا بے ہوش پڑا ہے، اوور۔ اوکے، نیچے جو بھی مزاحمت کرو اسے ختم کر دینا، اصل آدمی میری گرفت میں ہے، اوور اینڈ آل۔ دروازہ اب زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ عمران نے جولیا کو مخصوص اشارہ کیا تو اس نے یکدم جھک کر چارلز کے سر پر ریوالور کا دستہ دے مارا۔ چارلز کے حلق سے تیز کرا نکلی اور وہ فرش پر لڑک کر ساکت ہو گیا۔ عمران نے تیزی سے اس کا سیاہ لباس اتار کر پہن لیا۔ چارلز نے سیاہ لباس کے نیچے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عمران نے اس کا نقاب اتارا تو چارلز کی شکل دکھائی دی۔ وہ نوجوان ایکویمینین تھا۔ عمران نے نقاب اپنے چہرے پر چڑھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے دروازے کا بولٹ گرایا تھا کہ 2 مشین گن والے دروازہ دھکیل کر اندر گھس آئے۔ اوہ، کیا ہوا چیف؟ کچھ نہیں پیٹر، باہر کتنے آدمی ہیں ہمارے؟ عمران نے چارلز کے لہجے میں کہا، 2 چھت پر ہیں اور ایک گیٹ پر۔ پیٹر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اوکے، ماریا سے میری دوستی ہو گئی ہے، اس کے ساتھی کو اٹھا کر باہر لے چلو اور مشین گنیں مجھے دے دو۔ اس نے ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنی اپنی گنیں عمران کے حوالے کر دی اور پھر چارلز کی طرف بڑھ گئے۔ یقیناً انہوں نے پہلے چارلز کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اسی لمحے صدیقی کمرے میں داخل ہوا۔ بس، تم دونوں ہاتھ اٹھا لو۔ عمران نے مشین گن کا رخ پیٹر اور اس کے ساتھی کی طرف کر کے اپنے اصل لہجے میں کہا تو دونوں اچھل پڑے۔ صدیقی نے بھی ان پر مشین گن تان لی۔ دوسرے لمحے ان دونوں نے ہاتھ بلند کر دیے۔ پیٹر، یہ چیف تو نہیں لگتا؟
پیٹر کے ساتھی نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا خیال درست ہے، تمہارا چیف تمہارے سامنے بے ہوش پڑا ہے، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو مارے جاؤ گے۔ عمران نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور صدیقی کو اس نے ان دونوں کو بے ہوش کرنے کا مخصوص اشارہ کر دیا۔ صدیقی چلتا ہوا ان دونوں کے پیچھے آیا اور باری باری ان کے سروں پر ضرب لگا کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ جولیا، تم یہاں ان کا خیال رکھو، میں اور صدیقی باہر والوں کو دیکھتے ہیں۔ اوکے، عمران نے کہا تو صدیقی نے چونک کر جولیا کو دیکھا۔ جولیا اس کی حیرت پر مسکرانے لگی۔ دراصل عمران نے جولیا پر ماریا کا اتنا زبردست میک اپ کیا تھا کہ خود جولیا بھی حیران رہ گئی تھی۔ ماریا نے ہی انہیں چارلز کی شکل و صورت اور اس کے چنگاریوں والے شعبدے کے متعلق بتایا تھا، جو دراصل اس کی انگلیوں پر چڑھے ہوئے خول تھے اور اس کی کلائی پر کف کے نیچے چھوٹی سی بیٹری سے کنٹرول کیے جاتے تھے۔ جب وہ بیٹریاں آن کر کے دونوں ہاتھوں کو ملاتا تو نیگیٹو اور پازیٹیو خول آپس میں ٹکراتے اور تباکن چنگاریاں پیدا کرتے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے عمران نے جولیا کو شاک پروف لباس پہنا دیا تھا، جو اس نے اصل لباس کے نیچے پہنا ہوا تھا۔ دانش منزل کے لاک اپ میں عمران نے چارلز کی اتنی خوفناک مرمت کی تھی کہ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے پر مجبور ہو گیا۔ عمران اس سے فارغ ہو کر جولیا کے فلیٹ پہنچا تو جولیا اپنا میک اپ صاف کر کے اصل شکل میں آ چکی تھی۔ جولیا نے ماریا کو چارلز سے ہونے والی لڑائی اور اس کی گھبراہٹ کا حال سنایا اور یہ بھی بتا دیا کہ چارلز اور اس کے ساتھی پاکیشا سیکرٹ سروس کی قید میں آ گئے ہیں، جہاں ان کا چیف X2 چارلز سے اس کی تنظیم کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ ماریا بے حد خوش تھی۔ اسے حیرت تھی کہ صرف عمران اور جولیا نے چارلز کو گرفتار کیا تھا، جسے انٹرپول اور یورپ کی خفیہ ایجنسیاں بھی مل کر گرفتار نہیں کر سکی تھیں۔ عمران کو دیکھ کر ماریا نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی تو عمران نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جولیا اس کی ایکٹنگ پر مسکرا دی۔ کیا بات ہے، تم کیوں شرما رہے ہو؟ ماریا نے عمران سے پوچھا۔ مجھے شادی سے پہلے مبارکباد لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اوہ، میں نے تو چارلز سے گرفتاری کی مبارکباد دی ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے بتا دیا ہوتا۔ چلو اب تو بتا دیا، کھانے کا کیا پلان ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کھانا؟ یس مس ماریا، چونکہ مہمان ہے اس لیے پہلے وہ کھانا شروع کریں، پھر جو بچے گا وہ تم کھا لینا۔ میں ڈنر کی بات کری ہوں۔ اوہ ڈنر، وہ تو سلیمان تیار کر چکا ہوگا اب تک۔ کیا تمہارے فلیٹ پر ڈنر ہوگا؟ ہاں، سلیمان نے بڑی مہارت سے کھانا تیار کیا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ برسوں سے کھانا پکا رہا ہے، تو آج میں نے اسے کھانا پکانے کا ٹاسک دیا ہے۔ مس ماریا کی وجہ سے خاص طور پر ہدایت کی کہ مچھلی کے انڈوں کا قورمہ، بکری کے آنتوں کی کڑھائی گوشت، بٹیروں کے پائے، گوبھی کا رائتا اور بیگن کی بریانی پکائے۔ سویٹ ڈش کے طور پر چقندر کا حلوہ اور مولیوں کا مربع بنائے اور اس پر کارن فلاور چھڑک کر خالص دیسی گھی کا تڑکا لگائے۔ یقیناً مس ماریا واپس وطن جا کر سلیمان کو یاد رکھیں گے اور اپنی شادی کے موقع پر کھانا پکانے کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیں گی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو جولیا کو یہ تفصیل سن کر غصہ آ گیا۔ بس اٹھو، ورنہ میں ماریا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو سلیمان خود ڈنر کر رہا ہوگا۔ جہنم میں جائے وہ، ہم گولڈن ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ گولڈن ہوٹل؟ مگر وہ تو خاصا مہنگا ہے اور میرے پرس میں اتنی رقم نہیں ہے۔ نو پرابلم، بل میں ادا کروں گی عمران صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مس ماریا، میں ذرا اپنے فلیٹ سے بجلی، گیس اور فون کے بل اٹھانے جا رہا ہوں، وہ بھی ادا کر دیں تو مزید شکریہ کروں گا۔ دراصل اتنی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ عمران نے خوش ہو کر کہا تو جولیا نے اسے مسیلی نگاہوں سے گھورا۔ آؤ ماریا چلے، یہ تو یہی اوٹ پٹانگ ہانکتا رہے گا۔ ماریا نے اپنے پرس اٹھایا تو عمران بھی تیزی سے اٹھا اور غصے سے پیر پٹکتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور اسٹیمر انہیں ویران ساحل پر اتار کر واپس جا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ ساحل سے 15-20 قدم کے فاصلے پر وسیع و عریض اور گھنا جنگل پھیلا تھا۔ عمران چاہتا تھا کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تاکہ سکون سے رات گزار سکے۔ ماریا کو رخصت کرنے کے بعد عمران نے بلیک زیرو سے مشورہ کیا تھا اور اس سے پروگرام طے کرنے کے بعد دوسرے دن جوزف، صفدر، جولیا، صدیقی، تنویر اور سلیمان کے ہمراہ پاکیشا ایئر لائنز کی ایک فلائٹ سے نیروبی پہنچا تھا۔ رات انہوں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ X2 کے فورن ایجنٹ نے X2 کے حکم پر ان کے لیے اس ہوٹل میں پہلے سے کمرے بک کرا دیے تھے۔ پھر عمران کی ہدایت پر کرائے کے ایک اسٹیمر کا انتظام بھی کر دیا گیا، جس کے ذریعے وہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ساحل پر آئے تھے۔ چارلز کے بریف کیس سے ایک چھوٹا سا میپ برآمد ہوا تھا، جس پر کوڈ ورڈز میں مختلف جگہوں اور راستوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بے پناہ تشدد کے بعد چارلز نے کوڈ ورڈز کو ڈیکوڈ کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی اور اس طرح عمران کو اس کی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا تھا، جو اس ساحل سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریک جنگلات میں واقع تھا۔ اگرچہ پاکیشیا میں اس مافیا کی برانچ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن عمران اس تنظیم کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے طویل اور خطرناک سفر اختیار کیا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جوزف تو افریقہ کا شہزادہ ہے اور جنگلات میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا، لیکن سلیمان کو ساتھ لانے کی کیا تک تھی۔ خاص طور پر تنویر کے ذہن پر سلیمان بوجھ بنا تھا، لیکن عمران نے کسی کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی انہیں کہہ کر چپ کرا دیا کہ سلیمان کو X2 نے بھیجا ہے تاکہ کسی جنگلی لڑکی سے اس کی شادی کرائی جا سکے۔ ظاہر X2 سے کوئی ممبر عمران کی بات کی تصدیق کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے سب خاموش ہی رہے۔ عمران نے نقشہ نکال کر چند لمحوں تک دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو چلنے کی ہدایت کی۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا، جبکہ جوزف کے پاس 2 بیگ تھے اور دوسرا بیگ جولیا کا تھا۔ ان سب نے بیگ کندھوں پر لٹکانے کے بجائے پشت پر باندھ دیا تاکہ کسی بھی خطرناک سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ آزاد رہیں۔ اسلحے کے طور پر وہ صرف ریوالور لائے تھے، جن کا انتظام
فوراً ایجنٹ نے کیا تھا. باقی اسلحہ ان کے بیگز میں تھا. اس کے علاوہ ہر ایک کے بیگ میں ٹارچ بھی تھی، جبکہ پینسل ٹارچ انہوں نے جیبوں میں رکھی ہوئی تھیں. ہر بیگ میں بسکٹ کے پیکٹ بھی تھے. وہ سب جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے. سب سے آگے جوزف تھا. وہ جنگل کے قریب پہنچے تو عمران کی ہدایت پر انہوں نے قطار بنا لی. سب سے پیچھے صفدر، اس کے آگے صدیقی، پھر تنویر کے آگے جولیا، جبکہ جوزف سب سے آگے تھا. اس کے پیچھے عمران اور سلیمان تھے. جوزف، ہم کتنی دیر میں کسی آبادی تک پہنچیں گے؟ عمران نے پوچھا. اگر رکاوٹ نہ ہوئی تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا باس. 1 گھنٹہ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اتنی دیر میں تو آدمی چیچوں کی ملیا پہنچ جاتا ہے. سلیمان نے غصے سے کہا. باس، آپ نے اس بے وقوف کو ساتھ لا کر بڑی غلطی کی ہے. جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ جنگل میں 1.5 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے. جو آگے بڑھ رہے تھے جنگل گھنا اور دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا. اس کے علاوہ اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا. گھنے درختوں کے سبب زوال پذیر سورج کی روشنی نیچے نہیں پہنچ رہی تھی. عمران محسوس کر رہا تھا کہ اگر انہیں مزید آدھا گھنٹہ لگا تو اندھیرا پھیل جائے گا اور انہیں ٹارچیں جلانا پڑیں گی. وہ سب انہی خیالوں میں آگے بڑھ رہے تھے. تقریباً 2 فرلانگ مزید چلنے کے بعد اچانک جوزف کے کان کھڑے ہو گئے. کیا ہوا جوزف؟ میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں باس. پھر اچانک ان کے بائیں جانب کی جھاڑی سے سفید و سیاہ جلد والا چھوٹا سا سانپ نکلا اور بھاگ کر دوسری جھاڑی میں گھس گیا. مگر سلیمان گھبرا کر عمران سے لپٹ گیا. یہ کیا بلا تھی؟ خرگوش کا بچہ تھا. اوہ، لانا تو اس کالیے پر، خامخواہ میں ڈرا دیا، اور وہ بھی خرگوش کے بچے نے. آہستہ بولو احمق. جوزف نے سلیمان کو ڈانٹا. ارے وہ بھاگ گیا جس کی تم بو سونگ رہے تھے. اب کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک اسی لمحے کہیں دور الو چیخا اور سلیمان ایک بار پھر سہم گیا. مگر اسی لمحے دوسری بار الو کی چیخ سنائی دی، جو پہلے چیخ سے زیادہ فاصلے پر ابھری تھی. اس کے بعد مزید چیخیں ابھری اور دور ہوتی چلی گئی. سنا باس؟ اس میں سننے کی کیا بات ہے؟ الو تو چیختے رہتے ہیں تمہاری طرح. نہیں، یہ الو کی چیخ نہیں تھی. تو کیا گھوڑا ہنن آ رہا تھا؟ کیوں بے وقوف بنا رہا ہم سب کو؟ جوزف، یو مین ہمارے بارے میں ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے ہیں؟ عمران نے کہا. یس باس، یہی بات ہے. عمران، اگر وہ خطرہ ہے تو ہمیں فوراً کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے. تنویر نے کہا. ہماری پناہ گاہ یہی درخت اور جھاڑیاں ہیں، جہاں ضرورت پڑے ہم چھپ جائیں گے، لیکن فی الحال ہم آگے بڑھیں گے تاکہ کچھ فاصلہ اور طے ہو جائے. عمران نے کہا اور پھر جوزف کو چلنے کی ہدایت کی. وہ پلٹ کر آگے بڑھنے لگا. 15-20 منٹ چلنے کے بعد جنگل میں تاریکی مزید بڑھ گئی اور دور سے درختوں کے ہیبلے دکھائی دینے لگے. جوزف ایک بار پھر رک گیا. اب کیا ہے؟ تنویر نے بیزار لہجے میں کہا. شش. جوزف نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ شیشناک کے بچے، سیدھی طرح منہ سے پھوٹ. سلیمان نے سہمی ہوئے آواز میں غراتے ہوئے کہا. وہ آ رہے ہیں، میں ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوں. عمران اور اس کے ساتھیوں نے بھی جلد ہی پتوں پر چلنے کی آوازیں سن لی. یوں لگتا تھا جیسے کچھ لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ آوازیں قریب آتی چلی گئیں. عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سچویشن دیکھیں گے، پھر کو قدم اٹھائیں گے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں. چنانچہ وہ سب آنے والوں کا انتظار کرنے لگے، جبکہ عمران سرگوشی کے انداز میں جوزف کو کچھ سمجھانے لگا. وسیع اور اس ہال میں چاروں طرف کمپیوٹر نصب تھے اور ان پر 10-12 آپریٹرز کام کر رہے تھے. دیواروں پر چند بڑی بڑی اسکرینیں روشن تھیں، جن میں مختلف جگہوں کے منظر صاف دکھائی دے رہے تھے. ان میں کچھ خاص قسم کی مشینیں چلتی نظر آ رہی تھیں. کچھ مشینز کو آپریٹر چلا رہے تھے اور 2 پر اسکرینوں پر اس عمارت کے بیرونی مناظر روشن تھے. دفتن ایک کمپیوٹر آپریٹر ہاتھ میں کاغذ لیے ہال کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند تھا. اس نے قریب پہنچ کر دروازے کے پہلو میں لگا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا. آپریٹر باہر آیا. یہ ایک طویل راہداری تھی جس کی دونوں جانب کئی کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے. آپریٹر ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے رکا اور بٹن دبا کر اندر داخل ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا کیبن تھا. ایک لمحے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا. اگلے لمحے کیبن حرکت کرنے لگا. تقریباً 3-4 سیکنڈ بعد کیبن ساکت ہوا، جو ایک تیز رفتار لفٹ تھی. لفٹ کا دروازہ کھلا اور آپریٹر باہر آ گیا. پھر ایک اور طویل راہداری تھی جہاں پر چند افراد آ جا رہے تھے. ان افراد کے جسموں پر نیوی بلو کلر کے ایپرن دکھائی دے رہے تھے. اسی کلر کی ٹوپیاں بھی ان کے سروں پر تھیں. لگتا تھا وہ لوگ کسی خاص قسم کی مشینوں کو آپریٹ کرنے والے ورکرز ہیں. کمپیوٹر آپریٹر راہداری کے اختتام پر پہنچ کر بائیں جانب کے دروازے کے سامنے رکا اور بٹن دبا کر انتظار کرنے لگا. کم ان. دروازے کے اوپر سے آواز آئی اور اس آواز کے فوراً بعد ہی دروازہ خود بخود کھل گیا. آپریٹر کمرے میں گیا اور دروازہ بند ہو گیا. کمرے میں ایک آفس ٹیبل کے پیچھے ایک نقاب پوش بیٹھا سگار کی کش لیتا ہوا آپریٹر کو دیکھ رہا تھا. ہاں، کیا لائے ہو؟ سر، پاکیشیا سے تنظیم کے ایک ممبر نے رپورٹ بھیجی ہے، جسے گزشتہ روز کافرستان میں پیغام بھیجا گیا تھا کہ وہ پاکیشیا برانچ کو چیک کر کے بتائے کہ چارلز اور کارلوس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا. آپریٹر نے آگے بڑھ کر کہا اور ہاتھ میں موجود پرنٹڈ پیپر نقاب پوش کے سامنے میز پر رکھ دیے. نقاب پوش نے پیپر اٹھا اور پڑھنے لگا. پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد اس نے اس بات میں سر لایا. ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو. آپریٹر باہر چلا گیا. نقاب پوش نے کنٹرول پینل پر چند بٹن دبائے اور بولنے لگا. ہیلو چیف، ڈیگال کالنگ. اوور. یس ڈیگال. رومیل ریسیونگ یو. اوور. چیف، ہمارے کافرستانی ممبر نے رپورٹ بھیجی ہے پاکیشیا سے. اوور. اوہ، چارلز کے بارے میں. اوور. یس سر.
اس نے فوری طور پر پاکیشیا پہنچ کر برانچ کے سربراہ چارلس اور اس کے ڈپٹی کارلوس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ کیا میں اس کی رپورٹ آپ کو کمپیوٹر پر بھیج دوں یا اوور؟ نہیں، تم پڑھ کر سنا دو، میرے پاس ٹائم کم ہے، اوور۔ چیف، رپورٹ کے مطابق کارلوس اور چارلس دونوں کے ٹھکانوں پر پاکیشیا سیکرٹ سروس اور انٹرپول نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ انٹرپول کی ایجنٹ ماریا نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ان کے بارے میں معلومات مہیا کی اور پاکیشیا والوں نے کارلوس کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اس کے ماتحتوں کو قتل کر دیا، جبکہ کارلوس جان بچا کر چارلس کے ٹھکانے پر گیا تو کچھ دیر بعد وہاں بھی پاکیشیا والوں نے ریڈ کر دیا۔ چارلس اور اس کے تمام ساتھی پکڑے گئے۔ یہ معلومات چارلس کے ایک ماتحت بورس نے دی ہیں جو ہوٹل میں مقیم تھا۔ جب ماریا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہمراہ چارلس کے ٹھکانے پر حملہ آور ہوئی تو چارلس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پیٹر کو حکم دیا کہ وہ بورس کو طلب کر کے اسے اس کا لباس پہنا دے اور تمام ماتحت اسے چیف کے طور پر ڈیل کریں تاکہ کسی کو چارلس کے عدم موجودگی کا علم نہ ہو۔ چنانچہ پیٹر نے بورس کو فون کر کے وہاں پہنچنے کی ہدایت کی، لیکن جب بورس وہاں پہنچا تو پاکیشیا والے چارلس اور اس کے ماتحتوں کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور وہاں پولیس پہنچی ہوئی تھی۔ 3-4 آدمیوں کی لاشیں وہاں سے اسپتال روانہ کی جا رہی تھیں۔ بعد میں بورس نے اسپتال جا کر سرد خانے میں لاشیں دیکھیں تو وہ سب چارلس کے ماتحت تھے، اوور۔ بورس کو پیغام بھیج دو کہ وہ فوری طور پر ماریا اور عمران کو ختم کر ڈالے۔ اس کے علاوہ نیروبی برانچ کو ہدایت کر دو کہ وہ پاکیشیا سے آنے والی پروازوں کو باقاعدگی سے چیک کریں اور بندرگاہ سے روانہ ہونے والے اسٹیمرز پر بھی نگاہ رکھیں۔ چارلس کے پاس ہیڈ کوارٹر کا نقشہ ہے اور وہ 2-3 مرتبہ خود بھی یہاں آ چکا ہے۔ پاکیشیا کے چیف X2 کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے سامنے پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ مجھے شک ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ وہ چارلس سے نقشہ اور ضروری معلومات حاصل کر چکا ہوگا، اوور۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والے چارلس سے ہیڈ کوارٹر کا نقشہ حاصل کر کے اس طرف چل بھی پڑے ہوں، اوور۔ سب کچھ ممکن ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس دوسرے ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں سے زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے اور آج تک وہ کسی مشن میں ناکام نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں ہیڈ کوارٹر کے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دینا چاہیے، اوور۔ آل رائٹ سر، اگرچہ ہیڈ کوارٹر پہلے ہی ناقابل تسخیر ہے، مگر پھر بھی میں ایمرجنسی ہدایات جاری کر دیتا ہوں، اوور۔ مجھے پل پل کی رپورٹ چاہیے، اوور اینڈ آل۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈیگال نے 2 بٹن دبائے تو کنٹرول روم والی اسکرین پر ایک کمپیوٹر آپریٹر نے پلٹ کر دیکھا اور اسکرین پر اس کے چہرے کا کلوز اپ دکھائی دینے لگا۔ یس باس، ڈیگال اسے ہدایات دینے لگا۔ قدموں کی ہارٹیں جلدی قریب آن پہنچی، پھر سامنے والے درختوں کے پیچھے سے 4 نیزہ بردار سیاہ فام جنگلی نمودار ہوئے۔ انہوں نے حملہ کرنے کے انداز میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ چاروں عمران اور اس کے ساتھیوں سے چند قدم پیچھے رک کر انہیں گھورنے لگے۔ اسی لمحے ان کے دائیں بائیں اطراف سے بھی 3 سیاہ فام نکل آئے، جس کا مطلب تھا کہ عمران لوگ ان جنگلیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، سامنے والے درختوں سے ایک اور جنگلی برآمد ہوا اور دوسرے جنگلیوں کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آدمی ان کا سردار لگ رہا تھا۔ اس کے بدن پر ایک پرانی فوجی شرٹ اور نیکر تھی جو کافی پوسیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک جوزف کو گھورتا رہا، پھر اچانک اس نے جوزف کی طرف ہاتھ دراز کر دیا۔ جوزف نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر چھوڑ دیا۔ تم کون اور ان اجنبیوں کے ساتھ کہاں سے آئے ہو؟ ممتاز جنگلی نے جوزف سے افریقی زبان میں پوچھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کئی مرتبہ افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر چکے تھے اور ان جنگلیوں کی زبان سے کافی حد تک آشنا تھے۔ صرف سلیمان تھا جو افریقی زبان کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ سالار، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے قبیلے کے دشمنوں کو فنا کر کے میرے باپ اور قبیلے کے سردار کی جان بچائی تھی۔ میرے قبیلے کو دشمن سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کے بدلے سورج دیوتا نے انہیں ہمارے لیے معزز اور قابل احترام قرار دیا تھا۔ اوہ، سورج دیوتا نے؟ ہاں، سورج دیوتا کے حکم پر ہی ان لوگوں نے ہمارے دشمنوں سے جنگ کی تھی۔ یہ ہمارے معزز مہمان ہیں۔ سورج دیوتا کے ہر پجاری پر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کرے۔ مگر تم کون ہو اور کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ جواب میں جوزف نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے قبیلے کا نام بتایا اور کہا کہ وہ قبیلے کے سردار کا اکلوتا بیٹا اور جانشین ہے۔ تب سالار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ جوزف سے مرعوب دکھائی دینے لگا۔ غالباً اس کی وجہ جوزف کا قبیلہ تھا، جو کہ افریقہ کے جنگلی قبائل میں سب سے زیادہ طاقتور اور معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اب تم بتاؤ سالار، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم ٹانگو قبیلے کے سالار ہو، لیکن تمہاری بستی کہاں ہے اور آج کل تمہارے قبیلے کا سردار کون ہے؟ میرا نام پانگا ہے اور قبیلے کا سردار بھانگرا ہے۔ ہماری بستی یہاں سے 500-600 قدم کے فاصلے پر ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو، وہاں تم اور تمہارے مہمانوں کی بے حد عزت کی جائے گی۔ پانگا سالار نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا۔ کیا خیال ہے باس، کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے؟ جوزف نے عمران سے پوچھا۔ نو جوزف، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ان سے کہو کہ ہم واپسی پر ان کی بستی میں آئیں گے۔ لیکن باس، ہم اندھیرے میں سفر کیسے کریں گے؟ یہ لوگ آدم خور نہیں ہیں، لیکن راستے میں آدم خور قبیلے نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم سے بات کیے بغیر ہمیں تیروں سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ جوزف ٹھیک کہہ رہا ہے عمران، جولیا نے جلدی سے کہا تو سب نے اس کی تائید کی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ پانگا، میرے ساتھی تمہاری بستی میں جانے پر رضامند ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ پانگا نے عمران کو غور سے دیکھا۔ یہ میرے باس ہیں، میرے آقا اور مالک۔ اسے سورج دیوتا نے ہمارے قبیلے کا نجات دہندہ اور محافظ بنایا ہے۔ بہت طاقت دی ہے دیوتا نے اسے۔
یہ چاہے تو میرا پورا قبیلہ اس کی غلامی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس نے یہ شرف صرف مجھے بخشا ہے کیونکہ میں اپنے قبیلے کا سب سے بہادر اور طاقتور آدمی ہوں۔ جوزف بڑی ہوشیاری سے پانگا کو الو بنا رہا تھا۔ عمران کے ساتھی اس کی مکاری و چاپلوسی پر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اوہ، پھر تو تمہارا باس بہت مقدس فرشتہ ہے۔ چلو پنگا، اندھیرا ہونے والا ہے، عمران نے افریقی زبان میں کہا۔ بہتر آقا، لیکن میرا نام پنگا نہیں پانگا ہے۔ پانگا کے ساتھی بھی عمران کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جوزف سے عمران کے بارے میں سن کر انہوں نے نیزے جھکا دیے تھے۔ پانگا نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا اور پھر جوزف کے آگے آگے واپس اسی سمت میں قدم اٹھانے لگا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ ٹانگو قبیلے کے نیزہ بردار ان کے پیچھے چلنے لگے۔ سنو جوزف، تم اپنی زبان میں پانگا کو مزید سمجھا دو تاکہ اگر بستی کا سردار ہماری طرف سے کسی شک و شبے میں مبتلا ہو کر کوئی سخت رویہ اختیار کرے تو کم از کم پانگا ہمارا طرفدار رہے۔ عمران نے آہستگی سے کہا، رائٹ باس، ویسے اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا ہے۔ جوزف نے کہا اور قدم بڑھا کر پانگا کے قریب ہو گیا۔ سردار بھنگرا کیسا آدمی ہے؟ بوڑھا ہے، اب وہ سرداری اپنے بیٹے کے حوالے کرنے والا ہے۔ کیوں؟ پہلے تو تمہارے قبیلے میں سالار کو نیا سردار بنایا جاتا تھا۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ سردار نے پرانا قانون تبدیل کر دیا ہے۔ پانگا نے ناگوار لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ پانگا اپنے سردار سے خفا ہے۔ یقیناً پانگا کی خواہش تھی کہ اسے سردار بنایا جائے۔ شاید وہ تمہیں سردار بنانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے پرانا قانون بدل دیا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے۔ اگر تم کہو تو ہم تمہارے سردار سے تمہاری سفارش کریں۔ جوزف نے کہا، نہیں، وہ صرف مقدس شالو کی بات مانتا ہے جو قبیلے کا وش ڈاکٹر ہے۔ میرا باس مقدس شالو سے بھی بڑا وش ڈاکٹر ہے پانگا، وہ سردار بھنگرا کو مجبور کر دے گا۔ کیا واقعی؟ ہاں، سورج دیوتا نے اسے تمام قبیلوں کا وش ڈاکٹر بنایا ہے اور اسے خاص طاقت دی ہے، اس لیے سارے وش ڈاکٹر مل کر بھی باس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران ان کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں جوزف کی کارکردگی کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی خاموشی سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں جنگل کے درمیان ایک بستی کی جھونپڑیاں دکھائی دینے لگی۔ بستی کے اندر کوئی درخت نہیں تھا۔ بستی کے درخت بستی کی حدود سے کم از کم 20-25 قدم کے فاصلے پر تھے کیونکہ ابھی سورج وہاں پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے جنگل کے برعکس وہاں کافی روشنی تھی۔ 50-60 جھونپڑیوں پر مشتمل بستی کی جھونپڑیاں دائرے کی صورت میں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ بستی میں داخل ہونے کا راستہ کم از کم 20 فٹ کشادہ تھا، جبکہ بستی کے اندر کھلا میدان تھا۔ داخلی راستے کے بالمقابل میدان کی دوسری جانب عام جھونپڑیوں سے 3 گنا بڑا ایک جھونپڑا تھا جس کی چھت پر ایک بانس نصب تھا اور اس پر ایک انسانی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی۔ بستی کے باہر اس وقت چند نیزہ بردار جنگلی اور قبیلے کا سردار موجود تھا۔ سردار کے جسم پر شیر کی کھال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھا تھا لیکن تندرست و توانا جسم کا مالک تھا۔ اس کے سر پر بھی پٹی بندھی تھی لیکن اس میں مور کا پر لگا تھا۔ جو ہی پانگا اور اس کے ہمراہی درختوں سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے، سردار کے پاس کھڑے جنگلیوں نے نعرہ لگایا۔ جواب میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے چلنے والے جنگلیوں نے بھی نعرہ لگایا۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ سردار کے سامنے جا رکے۔ پانگا اور اس کے ساتھیوں نے رکوع کے انداز میں جھک کر سردار کو سلام کیا۔ جوزف نے بھی ان کی تقلید کی۔ سالار، یہ کون لوگ اور کہاں سے آئے ہیں؟ سردار نے پوچھا۔ جواب میں سالار پانگا نے جو کچھ جوزف سے سنا تھا اسے بتا دیا۔ سردار کے چہرے پر حیرت تھی۔ جب پانگا چپ ہوا تو سردار نے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ جوزف کی طرف بڑھا دیا۔ جوزف نے سردار سے ہاتھ ملایا اور پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جوزف کے بعد سردار نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، پھر یکدم دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے گلے لگا لیا۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے سردار۔ مجھے 2 دن پہلے سورج دیوتا نے تمہاری صورت دکھا کر ہدایت کی تھی کہ میں تمہاری بستی میں جاؤں اور تمہیں میزبانی کا شرف عطا کروں۔ اوہ، تو تمہیں مقدس دیوتا نے بھیجا ہے؟ مقدس مہمان؟ سردار نے حیرت سے کہا، ہاں، اسی لیے تو میں جوزف کے قبیلے میں جانے سے پہلے یہاں آیا ہوں۔ سردار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے عقیدت سے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھی چپ چاپ کھڑے عمران کی اداکاری دیکھ رہے تھے۔ سردار نے مؤدبانہ انداز میں عمران کو بستی کے اندر چلنے کو کہا۔ مقدس مہمان، میں تم لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم میرے جھوپڑے کو اپنے بابرکت قدموں سے رونق بخشو اور مجھے خدمت کا موقع دو۔ عمران نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے اسے دعائیں دے رہا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا تو سردار بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ بستی کی عورتیں اور ننگ دھڑنگ بچے جھونپڑیوں کے دروازوں میں کھڑے حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید سردار کی موجودگی میں انہیں جھونپڑیوں سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی، یا پھر قبیلے کا یہی دستور تھا کہ اجنبیوں کے سامنے خواتین اور بچوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ سردار کے جھونپڑے کے باہر ایک جنگلی کھڑا تھا۔ سردار کے اشارے پر اس نے دروازہ کھولا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ اندر سے جھونپڑا 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ سالار بھی اندر آ گیا۔ وہاں فرش پر جانوروں کی خشک کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ کھالوں ہی سے بنے ہوئے چند گاؤ تکیے پڑے تھے۔ سردار نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سالار، معزز مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو اور مہمان خانے کو صاف ستھرا کرا دو۔ سردار نے پانگا کو حکم دیا تو پانگا باہر چلا گیا۔ سردار عمران کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ پانگا کے جانے کے بعد سردار بھنگرا جوزف سے باتیں کرنے لگا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے سالار پانگا سے
ان کے بارے میں سنی ہوئی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں. تقریباً 5 منٹ گزر گئے لیکن کھانا نہیں آیا. جوزف، سردار سے معلوم کرو کھانا آنے میں بھی کتنی دیر ہے. سلیمان نے کہا. صبر سے کام لو، کوئی حماقت مت کرنا. عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو سلیمان نے منہ بنا لیا. اسی لمحے 4 جنگلی اندر آئے. انہوں نے تنکوں سے بنی بڑی بڑی چھابیاں اٹھا رکھی تھی جو انہوں نے ان کے درمیان رکھ دی. پھر 4 جنگلی اور آ گئے. انہوں نے بھی کھانے کی چھابیاں ان کے آگے رکھ دی. ان میں بھنے ہوئے پرندے، ابلے ہوئے انڈے، پنیر، مکھن، پھل اور دوسری اشیاء تھیں. جب وہ باہر نکل گئے تو سردار نے عمران سے کھانے کی درخواست کی. عمران اپنے ساتھیوں کو کھانے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی کھانا کھانے لگا. سردار خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا. دفتن دروازہ کھلا اور ایک جنگلی نے اندر جھانکا. سردار نے اسے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ جنگلی دروازے سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور سردار بھی دروازے سے باہر نکل گیا. عمران نے بھی اس جنگلی کو دیکھا تھا. سردار کس طرح باہر جانے پر اسے حیرت ہوئی تھی. یقیناً کوئی خاص بات تھی ورنہ سردار یکدم اٹھ کے باہر نہ جاتا. شاید اس بات کو صفدر اور صدیقی نے بھی محسوس کیا تھا، اس لیے وہ عمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات نوٹ کر رہے تھے. صاحب، ان احمقوں نے تیتر کے پر الگ کیے بغیر ہی سے بھون دیا ہے اور بٹیر کی کھال بھی نہیں اتاری. سلیمان نے کہا اور چھابی میں سے کیلا اٹھا کر کھانے لگا. عمران اور اس کے ساتھی بھی صرف پھل ہی کھا رہے تھے کیونکہ پرندے ذبح کیے بغیر پکائے گئے تھے. پکو مت، تم نے تو کبھی مرغ کی آنتیں بھی صاف نہیں کی، آنتوں سمیت ہی پکا کر کھلا دیتے ہو. عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو تنویر کو اکائی سی آ گئی. جولیا کا بھی منہ بن گیا. صاحب، میں کھانا ڈاکٹری اصولوں کے مطابق پکاتا ہوں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مرغ جو کچھ کھاتا پیتا اس کی طاقت آنتوں میں ہی رہ جاتی ہے. سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تنویر نے سلیمان سے غصے سے پوچھا. کیا یہ جنگلی مسلمان ہیں اور حلال کھاتے ہیں؟ سلیمان نے للچائی ہوئی نظروں سے بھنے ہوئے پرندوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم چپ نہیں رہ سکتے؟ جولیا گھرائی. اوہ، کیا ہو گیا؟ سردار نے تیزی سے اندر قدم رکھتے ہوئے عمران سے پوچھا. بلی چیخی تھی. جولیا نے غصے سے عمران کو دیکھا. بلی؟ کیا بلی اندر آئی تھی؟ سردار نے حیرت سے کہا. جوزف، اسے سنبھالو، خواہ بلی کے پیچھے پڑ گیا ہے. اسے بھی کھانے کی دعوت دو. عمران نے پاکیزہ زبان میں بات کرتے ہوئے کہا. سردار، باس آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ مقدس مہمان، میں صرف دوپہر کے وقت کھانا کھاتا ہوں. سردار اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا. یہ آدمی کون تھا جس سے تم ملنے کے لیے گئے تھے؟ عمران نے سردار سے پوچھا. یہ تنبالو تھا، میرا بیٹا اور جانشین. میں اپنی سرداری سے دینے والا ہوں. اچھا، کسی کام سے آیا تھا؟ کیا تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا. نہیں، اس کا جھونپڑا میرے برابر میں دائیں ہاتھ پر ہے. وہ مجھ سے تم لوگوں کے بارے میں پوچھنا آیا تھا. شاید اسے تمہاری بات پر یقین نہیں آیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردار بے اختیار چونکا. اوہ مقدس مہمان، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سردار نے حیرت سے کہا. بلی چیخی تھی نا؟ عمران نے جولیا کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا اسے غصے سے گھورنے لگی. ہاں مقدس مہمان. سردار نے اس بات میں سر ہلایا. وہ دراصل میری غلام روح تھی. مجھے یہی بتانے آئی تھی مگر تمہارے اندر آتے غائب ہو گئی. روح کے ذکر پر سردار کا سیاہ چہرہ خوف سے مزید سیاہ پڑ گیا. وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا. عمران اس کے ساتھ یہی سمجھے کہ وہ روح سے بچنے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے. کیا کہہ رہا تھا تم بولو؟ عمران نے پوچھا. صرف اتنا کہ سفید لوگ سورج دیوتا کو نہیں پوچھتے اور ان کے اپنے دیوتا ہوتے ہیں. پھر تم نے کیا کہا؟ تم اسے میرے پاس لے آتے، میں اسے غلام روح کے حوالے کر دیتا. مقدس مہمان، اسے معاف کر دو. وہ ناسمجھ اور پاگل ہے. نہ جانے کون اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں بھرتا رہتا ہے. سارا دن بستی سے باہر آوارہ گردی کرتا ہے. سردار نے عمران سے التجائی لہجے میں کہا. وہ اتنا ناسمجھ ہے پھر بھی تم اسے اپنی جگہ سردار بنانا چاہتے ہو؟ مجبوری ہے. وہ بہت دنوں سے ضد کر رہا ہے کہ میں اسے سردار بنا کر خود گوشہ نشین ہو جاؤں تاکہ وہ قبیلے کو باہر کی دنیا کی طرح ترقی یافتہ بنا سکے. سفید فام لوگوں کی طرح انہیں کپڑے پہننا سکھائے. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے سورج دیوتا سے دعا کروں گا. اب ہمارے سونے کا انتظام کرو. مقدس مہمان، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صرف پھل کھائے ہیں. کیا ہمارا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا؟ ہم اس وقت صرف پھل کھاتے ہیں، یہی دیوتا کا حکم ہے. اوہ اچھا، ٹھیک ہے. مہمان خانے میں انتظام کر دیا گیا ہے. سردار نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا. وہ سب سردار کے پیچھے جھونپڑے سے باہر آ گئے. باہر اب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا مگر جھونپڑیوں میں مشلوں کی روشنی دکھائی دے رہی تھی. مہمان خانہ سردار کے جھونپڑے کے بائیں جانب تھا. اس میں بھی مشل جل رہی تھی اور وہاں 2 جنگلی کھڑے تھے. وہ سب مہمان خانے میں داخل ہوئے. یہ جھونپڑا سردار کے جھونپڑے سے چھوٹا لیکن دوسروں سے بڑا تھا. اس میں فرش پر پرالی بچھی تھی جس پر چیتے کی 7-8 کھالیں بچھائی گئی تھیں اور ان میں 1-1 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا تھا. مقدس مہمان، تمہیں کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو باہر 2 جوان موجود ہیں. وہ تم لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. تم لوگوں کا حکم ماننا ان پر فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن تم انہیں یہاں سے ہٹا دو. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ رات بھر پہرا دیں گے. اگر تم نے انہیں ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ میں سمجھا نہیں. رات کو جب میری غلام روحیں سورج دیوتا کا پیغام دینے اندر آئیں گی تو تمہارے یہ دونوں جوان دہشت سے مر جائیں گے. عمران نے سنجیدگی سے کہا تو سردار ایک مرتبہ پھر ڈر گیا اور عمران کے ساتھیوں کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے وہ بھی بدرو ہیں. اور دوسرے لمحے وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور جھونپڑے سے باہر چلا گیا. عمران نے دروازہ بند کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا.
बॉस, आपने सरदार को डरा दिया है। जोसेफ ने कहा, ये बहुत ज़रूरी था। क्या आप रात को बाहर जाना चाहते हैं? सफदर ने कहा, हाँ, मैं यहीं से अपने एक्शन का आगाज़ करना चाहता हूँ। आई थिंक आप सरदार के बेटे की तरफ से ख़तरा महसूस कर रहे हैं। सिद्दीकी बोला, अरे वाह सिद्दीकी, बहुत खूब, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, फ़ौरन बात की तह तक पहुँच जाते हो। मैं वाकई उसी को खंगालना चाहता हूँ। तुम्हें उस पर किस किस्म का शक है? जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। शायद तुमने सरदार की बात गौर से नहीं सुनी, लेकिन बिल्ली के जिक्र पर तुम मुझे खुखार नजरों से देखने लगी थी। साहब, मिस जूलिया का बिस्तर आपसे काफ़ी फासले पर है, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। सुलेमान जल्दी से बोला, तुम अपनी चोंच बंद रखो सुलेमान। जूलिया ने उसे डांटा, तुम क्या कह रहे थे सरदार के बेटे के बारे में? तनवीर ने पूछा। सरदार उसे बेवकूफ़ और नासमझ कह रहा था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स लगती है। वो कबीले को मतमद्दन दुनिया की तरह तरक्की देना चाहता है, उन्हें महज़िब लोगों की तरह कपड़े पहनाना चाहता है। इसका मतलब है कि वो अक्लमंद है, और कोई जंगली जितना भी ज़हीन हो उस वक्त तक ऐसी बातें नहीं करता जब तक वो महज़िब लोगों से मिलता जुलता ना हो और उनका रहन सहन ना देखे, उनकी सोबत में ना बैठे। तंबालू ने अपने बाप को सफ़ेद फार्मों का हवाला दिया है, जिसका मतलब है कि वो किसी सफ़ेद फार्म से मेल जोल रखता है, और उसी ने इसे तरगीब दी है कि वो कबीले की सरदारी हासिल करे। क्या समझे? यकीनन आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। सफदर ने कहा, अब हमें ये मालूम करना है कि वो कौन लोग हैं जिनसे तंबालू मुतासर है या उनके इशारों पर चल रहा है। क्योंकि वो सफ़ेद फार्मों से मिलता जुलता है, इसलिए उसे ये भी मालूम है कि बाहर के लोग सूरज देवता को नहीं मानते। फिर क्या हमें रात जाकर गुजारना पड़ेगी? जूलिया ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग इत्मीनान से सो जाओ ताकि सुबह तक ताज़ा दम हो जाओ। फिलहाल हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों को जगा लूँगा। इमरान ने कहा और ख़ुद भी लेट गया। दूसरे लम्हे में खराटे लेने लगा। साहब, मुझे तो सारी रात ही नींद नहीं आएगी। सुलेमान ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्यों सुलेमान, क्या हुआ? सफदर ने हैरत से पूछा। साहब के स्पीकर खुल गए हैं। फ्लैट में होता तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान के खराटे एकदम बंद हो गए। तब सुलेमान इत्मीनान से दोबारा लेटा और आंखें बंद करके अपने खराटे नशर करने लगा।